آج ہم سورۃ التین کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفصیل جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التین مکیہ، یہ سورۃ تین ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اس کے اندر، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 4 قسمیں کھائی ہیں۔ 4 قسم کھا کر کے یہ انسان کو احساس دلایا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کس قدر حسین اور خوبصورت سانچے میں ڈھال کے بنایا ہے۔ اگر اپنے علاوہ دوسری چیزوں کو آپ دیکھیں گے، دوسرے چیزوں پر نظر ڈالیں گے، جانوروں کو دیکھیں یا مچھلیوں کو دیکھیں، سمندروں کی چیزوں کو دیکھیں یا اور غیر مخلوق کو دیکھیں، جو 18,000 اللہ نے مخلوق پیدا کیا، ان مخلوقوں کو دیکھیں تو انسان سے بالکل الگ ہے، علیحدہ ہے۔ کیونکہ اللہ نے دیکھو، اللہ کی مرضی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی تو ہر چیز پر طاقت اور قدرت ہے۔ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کان کہیں اور پیچھے لگا دیتے، ناک کہیں اوپر لگا دیتے، ان کی مرضی تھی۔ لیکن اللہ نے اپنے حساب سے، اپنے حکم سے انسان کو جہاں جس چیز کی ضرورت تھی، آنکھ کی جگہ آنکھ، ناک کی جگہ ناک، اور کان کی جگہ کان، ہاتھ کی جگہ ہاتھ، نہیں تو چاہتے ہاتھ پیچھے لگا دیتے، منہ آگے ہوتا، کتنا عجیب سا محسوس ہوتا۔ اور اللہ نے جانوروں کو ایسا کچھ بنایا بھی ہے کہ وہ خود کھا نہیں سکتے، وہ خود کھا نہیں سکتے بس، یا ان کا اللہ نے ہاتھ نہیں دیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ چیز نہیں دیا اور اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ چیز سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو تم سوچو اپنے بارے میں کہ اللہ نے تجھے کس قدر اچھے سے سانچے میں ڈالا ہے، کس قدر تمہارا جسم و جسامت، قد و قامت، لمبائی چوڑائی، سب کچھ اپنے حساب سے تمہارے اکارڈنگ بنایا، تاکہ تمہیں برا نہ لگے، تمہیں دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس نہ لگے کہ ارے مجھے کیسا بنایا۔ تو یہ چیز اللہ نے قسم کھا کے سمجھایا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے کہا کہ جب اتنا میں نے سب کچھ دیا، دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوانی پہ آتے ہیں، تو جوانی کی خوبصورتی اور زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر اللہ نے اس کو بھی احساس دلایا کہ دیکھو اس کے بعد جب تم ڈھلتے ہو اے انسان، اور ڈھل اتنے جاتے ہو، ثم رددناه اسفل سافلین، تم سانپ، بوڑھے سانپ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو جاتے ہو۔ تمہاری حالت اتنی بد سے بدتر ہو جاتی ہے، نہ تمہارا ہاتھ کام کرتا ہے، نہ تمہاری زبان کام کرتا ہے، نہ آنکھیں، نہ جسم، نہ باڈی، تم کسی لائق نہیں رہتے ہو، تم دوسروں کے محتاج بن جاتے ہو۔ تو اللہ نے کہا ثم رددناه اسفل سافلین، تمہیں بہت نچلی حالت میں ہم پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اب جو ہے یہ تو سارے انسان کی بات ہو گئی، سارے انسان کی بات ہو گئی، لیکن اللہ نے الگ کیا کن کو؟ ایمان والوں کو، جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو الگ کر دیا۔ اس کو الگ کیا کہ جو اللہ کو مانے گا، اللہ پر یقین رکھے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، اور اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرے گا، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا نیکیاں دیں گے، نہ ختم ہونے والے۔ یعنی یہ اس دنیا میں بھی خوشی ملے گی اور آخرت میں بھی اس کو اللہ جنت دیں گے، جہاں ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ لیکن کچھ اللہ نے پھر آگے سمجھایا کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں کہ قیامت کچھ نہیں ہے، آسمان دکھ رہا ہے ایسا ہی ہے، اللہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے؟ اگر یقین ہے تو آپ ضرور اللہ کی عبادت کرو یہ اور اس کے حکم کو مانو۔ یہ تو تھوڑی سی تفسیر تھی، اب ترجمہ سن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والتین، اور قسم ہے تین کی، انجیر کی۔ اس کے حرف، ہر چاروں قسموں سے پہلے قسم چھپا ہوا لفظ ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن کا معجزہ اور کرامت یہی ہے، خصوصیت یہ ہے کہ چھوٹے سے لفظ کو بیان کر کے بہت بڑے معنی کو بیان کرتے ہیں، اندر بہت کچھ چھپا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی قسم اللہ نے کھائی والتین، اور قسم ہے انجیر کی، تین کی۔ والزیتون، اور یہ تین جو پھل ہے نا، انجیر پھل جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے جس میں گٹھلیاں نہیں ہیں کہ منہ میں ڈالو اور اس کو چباؤ
गुठली की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने इसीलिए इसका जिक्र किया। बहुत सबसे बेस्ट फलों में से एक फल होता है वह जैतून, और जैतून की ये पेड़ होता है जो अरब कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी कहा कि बहुत इंसान के मुनाफे के लिए फ़ायदे की चीज़ है। वह तूर सीनीन, और कसम है तूर सेना पहाड़ की। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर अल्लाह से कलाम किया था इस पहाड़ के ऊपर, इसलिए अल्लाह ने कहा कि वो भी पाक बहुत मुक़द्दस और पाकीज़ा पहाड़ है, इसलिए अल्लाह ने उसकी भी कसम खाई। वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है अमन व अमान वाले शहर की। मुराद है मक्का मुकर्रमा। कौन सा शहर है? मक्का मुकर्रमा। रिवायत में यह आता है, उलमा ये लिखते हैं कि मक्का मुकर्रमा एक ऐसा शहर है, ऐसा अमन वाला शहर है कि अगर कोई आगे यानी किसी और कंट्री से, किसी और इलाके से वहाँ मुजरिम पहुँच जाए जिसको सज़ा देना है, या कानून उसको सज़ा देना चाहते हैं और वहाँ पहुँच गया भाग के, तो वहाँ पर उसको सज़ा नहीं दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। हाँ, वहाँ के कानून उनको ये चाहेगी कि वहाँ से अरब की अहाते से, यानी जो हरम अहाता है वहाँ से किसी तरह से उसको निकलवाया जाएगा। निकालने के बाद फिर उनको सज़ा मिलेगी, यानी उसके अंदर सज़ा देने का हुक्म नहीं है। इतना अमन वाला और पुरअमन शहर है। अल्लाह ने इसलिए इस शहर की कसम खाई। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तहक़ीक़ है कि हमने इंसान को पैदा किया बहुत खूबसूरत सांचे में। तहक़ीक़ है कि हमने इंसान को खूबसूरत सांचे में ढाला है। सुम्मा रददनाहु, फिर हमने लौटा दिया अस्फल साफिलीन, सबसे निचली हालत में। अस्फल का मतलब भी वही है और साफिलीन का मतलब भी वही है, तो दोनों लफ्ज़ को मिल करके क्या हो गया? सबसे ज़्यादा निचली हालत में, कि किसी लायक ही ना रहे। मगर हाँ वो लोग, इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जिसने अल्लाह को माना, अल्लाह पर यकीन रखा, अल्लाह को, अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल करता रहा। फलहुम अजरुन, बस उनके लिए, जिन्होंने ये अमल किया है उनके लिए अजर है, सवाब है, गैर ममनून, ना खत्म होने वाला। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, बस जो शख्स झुटलाता है क़यामत के दिन को, बस जो शख्स झुटलाता है क़यामत के दिन को, या जज़ा सज़ा वाले दिन को झुटलाता है, उसी दिन सारा हिसाब किताब होना है। अलैहिस्सल्लाहु, क्या अल्लाह नहीं है? बिअहकमिल हाकिमीन, तमाम बादशाहों का बादशाह। अगर तुम्हें यकीन है कि क़यामत है, जन्नत है, दोज़ख है, अल्लाह है, और क़यामत के दिन हिसाब किताब भी होगा, तो फिर अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को एक मानो, और अल्लाह के बताए रास्ते पर चलो। ये था हमारा तर्जुमा और थोड़ी सी तफसीर।